معزز سامعین و سامعات، اسلام نے زنا کو ایک سنگین سماجی جرم قرار دیا ہے اور اسے نہایت ہی گھناؤنا اور شرمناک فعل قرار دیا ہے، اور اس فعل شنیع سے ہر انسان کو دور رہنے کی تلقین اور ہدایت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بڑا بے شرمی کا کام اور برا راستہ ہے۔ اور قرآن مجید نے اہل ایمان کی یہ خوبی بیان کی ہے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ اہل ایمان اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو زنا سے بچاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، زنا کی نحوست اور اس کی قباحت کا صحیح اندازہ دنیا اور آخرت میں اس کی مقرر کردہ سزاؤں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر زنا کا ارتکاب مرد و عورت دونوں کی مرضی سے ہوا ہے تو دونوں سزا کے مستحق ہیں، اور اگر دونوں کی مرضی سے نہیں ہوا ہے تو فقط جبر اور زبردستی کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ اگر زنا کرنے والے مرد و عورت غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو مجمع عام کے سامنے 100 کوڑے لگائے جائیں اور ان پر ذرا بھی رحم اور ترس نہ کھایا جائے۔ اور اگر زنا کرنے والے مرد و عورت دونوں شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم یعنی سنگساری ہے، یعنی اس وقت تک دونوں کو پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں مزید اس کی جزئیات اور تفصیلات میں نہیں جاتا چونکہ وقت محدود ہے، مگر اس میں یہ بات بالکل واضح رہے کہ ان سزاؤں کو نافذ کرنے کا اختیار ہر فرد بشر کو نہیں ہے، بلکہ اس کا اختیار فقط اور فقط اسلامی حکومت وقت کو اور عدلیہ کو ہے۔ اس لیے کہ اگر ہر کوئی اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے لے اور ہر کوئی زانی اور زانیہ کو سزا دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو یہ پورے معاشرے میں انارکی اور بدامنی پھیل جائے گی، اور ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا اختیار فقط بادشاہ اسلام کو ہے اور کسی کو نہیں۔ یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد کی سزاؤں میں فرق کی حکمت ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے کہ شادی شدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو جنسی آسودگی حاصل ہو چکی ہے، اس کے باوجود اس نے اس کا ارتکاب کیا، اس لیے یہ سخت ترین سزا کا مستحق ہے۔ تو یہ دنیاوی سزا ہے، اور آخرت میں زناکار مرد و عورت کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رات میرے پاس 2 آنے والے آئے، یعنی جبرائیل و میکائیل علیہم السلام، دونوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ ہم چلے اور کئی مناظر کو دیکھتے ہوئے ایک ایسے سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح تھا، جس کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا حصہ کشادہ اور چوڑا تھا۔ اس میں نیچے آگ جل رہی تھی اور اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں۔ جب آگ بھڑکتی تو اس کی لو کے ساتھ یہ ننگے مرد و عورت اوپر آ جاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب یہ بالکل باہر نکل جائیں گے، مگر جب آگ مدھم ہوتی تو یہ بھی اس کی لو کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ فرمایا یہ کوئی اور نہیں بلکہ زناکار مرد و عورت ہیں جو اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسی ہولناک سزا ہے اور کتنا سنگین جرم ہے۔ ایک موقع سے حضور نے فرمایا، جس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، کہ جب کسی بستی میں سود اور زنا عام ہو جائے تو بستی والوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا لیا۔ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک کی روح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ جو آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شہر یا گاؤں کسی زبردست زلزلے کی زد میں آنے سے تباہ و برباد ہو گیا ہے، یا فلاں علاقہ ایک زبردست طوفان کا شکار ہو گیا ہے، یا فلاں بستی میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ جل کر خاکستر ہو گئی ہے، یہ جو ہم آئے دن سنتے ہیں، تو اس
اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام حادثات کے پیچھے کہیں نہ کہیں زنا اور سود کا ایک بڑا خاص عمل دخل ہے، الیاذ باللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا کا کلچر اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اب یہ بالکل معمولی سی بات لگنے لگی ہے۔ دین سے دوری نے ہمیں تباہی کے اس دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ خدا را والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ آپ کا بچہ ایک نیک اور صالح کردار کا حامل انسان بن سکے۔ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔